آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سب سے منفرد بات ہے، جو تمام انبیاء علیہ السلام سے منفرد ہے، کہ یہ دین کی تکمیل کا جملہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صادر کیا، یہ ان کو منفرد کرتی ہے یہ بات تمام انبیاء علیہ السلام سے۔ دوسری جو چیز ان کو منفرد کرتی ہے کہ وہ خاتم النبیین ہیں، کہ وہاں پر جا کے نبوت کو بھی کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ اور تیسری چیز کہ اسلام کہتا ہے کہ پوری کی پوری دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں سے دین صرف اسلام ہے۔ جو آسمان سے دین کی صورت میں اترا ہے وہ صرف ایک ہی اترا ہے، جس میں تمام حدود و قیود اور جورسپروڈنس، شرائط، ایوری تھنگ ڈیٹیل کے ساتھ اترا ہے۔ وہ کسی بھی آسمانی کتاب میں اس طرح سے آسمانی کتاب سے نہیں اترا۔ اگر فلسفی ریلیجس ہے تو ریلیجن کے فنڈامنٹلز میں یہ تین جز ضروری ہیں کہ ایک تو وہ تھیولوجی ہو جس میں ڈسکشن آف دا لارڈ آل مائٹی ہو، گاڈ ہو، اور دوسرا میتھولوجی ہو، اس میں ایک سرٹن پورشن جو ہے وہ باطن کی گفتگو کرتا ہو، باطن کی، ظاہر کی نہ کرتا ہو۔ میتھولوجی کا مطلب سم تھنگ ٹو ڈو ود دا ان سین۔ اور تیسرا ہے آئیڈیالوجی، کہ وہ کسی پرپز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہو، کسی نظریے کی گفتگو کرتا ہو۔ تو جب یہ تینوں ایسپیکٹ آ جاتے ہیں تب وہ فلسفہ جو ہے وہ دین کا یا مذہب کا فلسفہ بن جاتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کے آئے ہیں وہ پروسیس کمپلیٹ کیا ہے انہوں نے تمام انبیاء علیہ السلام کا۔ اسلام از ناٹ اے سنگولر دین، اسلام از دا کمپلیشن آف دا پروسیس آف ریولیشن آف دین فرام حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایکچولی فرام حضرت آدم علیہ السلام۔ تو یہ سارا پروسیس جا کے اختتام پذیر ہوتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ، ختم نبوت ہوتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ۔ یہاں میں ایک چیز اور ہائی لائٹ کر دوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سب سے منفرد بات ہے، جو تمام انبیاء علیہ السلام سے منفرد ہے، وہ یہ ہے، جس سے آپ کے سوال کا ایڈریس ہو جائے گا۔ تین باتیں ہیں منفرد۔ ایک تو یہ کہ آقا علیہ السلام واحد نبی ہیں ان دا چین آف دا پروفٹس علیہ السلام، واحد نبی ہیں جنہوں نے اپنے حجت الوداع پہ، یعنی اپنی ایکٹیویٹیز آن دا پلانٹس کو اینڈ کرتے ہوئے کہا کہ آج تم پر دین مکمل ہو گیا۔ یہ تکمیل جو ہے دین کی، یہ کسی اور نبی علیہ السلام کسی بھی اور نبی علیہ السلام کے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اٹر نہیں کروائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ مکمل جب ہونا ہے، تکمیل اس کی جب ہوگی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہوگی۔ ایک بات کہ یہ دین کی تکمیل کا جملہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صادر کیا، یہ ان کو منفرد کرتی ہے یہ بات تمام انبیاء علیہ السلام سے۔ دوسری جو چیز ان کو منفرد کرتی ہے کہ وہ خاتم النبیین ہیں، کہ وہاں پر جا کے نبوت کو بھی کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ اور تیسری چیز کہ وہاں سے آگے جب دین مکمل ہو گیا تو اس دین کو باقاعدہ طور پر سپریڈ کرنے کا حکم آ گیا۔ تو یہ تین چیزیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے ایکچولی ابراہیم علیہ السلام تک کا سفر، اور ابراہیم علیہ السلام سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر اسلام کا مکمل سفر ہے۔ اور یہ وہ سفر ہے جس میں تھیولوجی، میتھولوجی اور آئیڈیالوجی اپنی انتہا کو جاتی ہے، اپنے پینیکل آف اچیومنٹ کو جاتی ہے۔ تو یہ تینوں ایسپیکٹ اگر کور نہیں ہو رہے، کیونکہ اسلام کا جو سب سے خوبصورت رجحان ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اور کسی بھی مذہب کو دین نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے کہ پوری کی پوری دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں سے دین صرف اسلام ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موسوی شریعت بھی اسلام ہے، کیونکہ وہ بھی دین ہوتا ہے سسٹم آف جورسپروڈنس۔ تو جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جورسپروڈنس کی ابتدا جو موسوی شریعت سے ہوئی وہ اپنی تکمیل کو اور اپنی انتہا کو پہنچتی ہے آقا علیہ السلام کی شریعت پہ۔ سو
when اللہ سبحانہ تعالیٰ says کہ دین صرف اسلام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اسی دین کو پروپیگیٹ کر رہے تھے. اسی دین کی ابتدا، شریعت کی ابتدا ان سے جو ہوئی وہ اسی دین کی ہوئی. So it is Islam which is the only system of jurisprudence, system of justice that Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon us. اب جیسے ہم آدم علیہ السلام سے سلسلے کو شروع کرتے ہیں آقا علیہ السلام تک، تو complete concept of mythologies that have been a part of all adyan in the sequence in the 4 books، یہ تمام کی تمام میتھولوجیز قرآن کا حصہ بن جاتی ہیں، اسلام کا حصہ بن جاتی ہیں، ہمارے دین کا حصہ بن جاتی ہیں. وہ تمام کی تمام آئیڈیالوجیز جو تمام انبیاء علیہ السلام وقتاً فوقتاً جن کو بیان کرتے رہے، ان تمام آئیڈیالوجیز کو اسلام اون کر لیتا ہے کہ یہ اس چین آف پروفٹس کی علیہ السلام کی ساری آئیڈیالوجی ایک ہی مذہب پہ ختم ہوتی ہے، اختتام پذیر ہوتی ہے، وہ ہے اسلام. تو یہ 3 ایسپیکٹس شو کرتے ہیں کہ اگر فلسفی نے ریلیجس فلسفی کا ٹائٹل ایکوائر کرنا ہے تو یہ 3 ایسپیکٹس اس نے لینے ہی لینے ہیں، ورنہ وہ ریلیجس فلسفی نہیں ہے. جیسے میں نے آج ذکر کیا تھا، کامنزم بھی ایک فلسفی ہے، سیکولرزم بھی ایک فلسفی ہے، سوشلزم بھی ایک فلسفی ہے، ایوولوشن، ڈارون کی جو ایوولوشن کی تھیوری ہے وہ بھی ایک فلسفے پر مبنی ہے. لیکن ان سب میں تھیولوجی اور میتھولوجی کو سائڈ پہ کر دیا گیا، صرف آئیڈیالوجی بیسڈ ہے. کمیونزم بھی آئیڈیالوجی بیسڈ ہے، کیپٹلزم بھی آئیڈیالوجی بیسڈ ہے. سو مچ سو کہ ڈیموکریسی بھی ایک فلسفہ ہے، فلسفہ سیاسیات ہے. اور فلسفہ سیاسیات کا مطلب کیا ہے کہ سیاست میں بھی، پالیٹکس کا بھی میں بھی ایک نظریہ ہوتا ہے، ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے، ایک فلسفہ ہوتا ہے. تو ڈیموکریسی بھی ایک ایسا فلسفہ ہے جو تھیولوجی اور میتھولوجی سے خالی ہے. تو اس لیے ڈیموکریسی بھی کوئی ریلیجس فلسفی نہیں ہے. اس لیے آپ نے آئیڈینٹیفائی یہ کرنا ہے کہ کسی بھی فلسفے کا ریلیجس فلسفہ ہونا، یعنی مذہبی فلسفہ یا دینی فلسفہ ہونا، ان 3 اجزاء پر مبنی ہوگا تو ہوگا، ورنہ بائی ڈیفینیشن وہ ریلیجس فلسفی نہیں ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام شاہزید، my brother, how are you? اللہ how are you, sir? الحمدللہ. ملاقات ہی نہیں ہوئی ہماری، ابھی نیکسٹ جلدی کرتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی بسم اللہ. چلو، سب سے پہلے تو کوشچن تھا جو آپ کے ابھی کسی نے کوشچن پوچھا، اس کے بارے میں تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ صرف دین اسلام ہے. اوکے، بٹ آئی سی دیٹ ان سورۃ الکافرون اٹس لکم دینکم ولی دین. سو it is not that there are more than one system. کہ آپ نے کہا تھا صرف one system ہے. Can you hear me? دین صرف دین اسلام ہے. جی جی. آپ نے کہا تھا نا کہ صرف ایک ہی سسٹم ہے، and that مطلب صرف اسلام ہی as a system. But you also said that that's the only system in the sight of Allah, then that's the true system. لیکن سورہ کافرون میں بھی آتا ہے لکم دینکم ولی دین. So there are other system as well. جی جی ادر سسٹمز ہیں. ان دیکھیں، وہ دین صرف دین اسلام ہے کا مطلب یہ ہے کہ ادیان جو ورڈ ہے، ادیان جو ٹرم ہے، ان ادیان میں اگر کوئی سسٹم کی صورت میں آیا ہے تو آپ کمپیئر کر کے دیکھ لیں کہ اسلام کے کمپیرزن میں اٹ ڈز ناٹ اسٹینڈ اے چانس. the firm claim of Islam is کہ the system that actually exists by definition is Islam. باقی جتنے بھی دین ہیں، ادیان جو کلیم کرتے ہیں کہ وہ دین ہے، وہ اسلام کے سسٹم کے پیرالل نہیں ٹھہر سکتے. مطلب یہ ہے اس بات کا، یہ نہیں کہ اور کوئی سسٹم نہیں ہے. ابھی میں نے آپ کو کہا ڈیموکریسی بھی تو ایک سسٹم ہے، وہ بھی سسٹم ہے، کمیونزم بھی ایک سسٹم ہے، یہ سب سسٹمز ہیں. لیکن مذہب کی صورت میں اوپر سے اترا ہوا جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم دیا ہے، وہ دین صرف ایک ہی اترا ہے، وہ اسلام کی صورت میں اترا ہے. ایسا کوئی اور آسمانی سسٹم نہیں اترا جس میں جورسپروڈنس ساتھ اتری ہو. کمیونزم کی اپنی ایک لا ہے، فریم ورک ہے. سب سسٹم یہ مین میڈ سسٹمز ہیں. جو آسمان سے دین کی صورت میں اترا ہے وہ صرف ایک ہی اترا ہے جس میں تمام حدود و قیود اور جورسپروڈنس، شرائط، ایوری تھنگ ڈیٹیل کے ساتھ اترا ہے. وہ کسی بھی آسمانی کتاب میں اس طرح سے آسمانی کتاب سے نہیں اترا. یہ مطلب ہے. اوکے.